وسلم على رسوله الكريم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك لهم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں یا یہی خوش قسمت لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ اس مال سے جو کمائی انہوں نے، یا حصہ اس چیز سے کہ نیکیاں کمائی انہوں نے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا. کتنا جلد اللہ حساب لینے والا ہے. ابھی روح پرواز ہوئی، ساتھ ہی جنازے کا پروگرام بن گیا، دفن کر کے واپس نہیں آئے، مٹی ڈال لے، اللہ کے فرشتے آ گئے حساب لینے کے لیے. مر ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا. دنیا میں 3 کویشچن مل جائے، ہم رٹ کے اچھی طرح اپنا پیپر تیار کر لیں. ان 3 کویشچن میں زندگی ساری انسان کی آ جاتی ہے کہ رب کے بدولت تمہاری کیا معرفت تھی، رب کی کیا مانی تھی، کیا چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جانتی ہیں سوالوں کے اندر فیل ہونے والا سوال کرنے والے فیل ہونے والے ہیں نا. تو فرشتہ جواب دے گا اس کو کہ ماں تلیتا ولا تریتا، تو نے حدیث پڑھی بھی نہیں، تو نے قرآن سنا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں. اصل علم تو ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے نا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ افسوس تیرے پر، نہ تو نے حدیث کو سمجھا وما تلیتا، نہ تو نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھی، نہ تجھے پتہ چلا. تو دوسرا خوش قسمت انسان جو تینوں سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس سے بھی چوتھا سوال ہوتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہمارے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین ہی الاسلام، دین ہمارا اسلام ہے. تو کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی، مجھے سارا کچھ ہی مل گیا. تو بہرحال اللہ میں جلد حساب لینے والا ہے. دعا کرو اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے. فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سوال کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تو فرمایا کہ آسان حساب ہو جائے گا، پھر ساتھ آپ یہ کہتے تو فرمایا آسان حساب اس کا ہوگا جس کی تفتیش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے سوال و جواب میں اس کی گریز نہیں کرنا شروع کرے گا کہ تم نے کام کیوں کیا ہے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. جس بندے یہ سوال ہوئے سمجھو کہ بندہ مارا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ ہمارے پلے تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں ہیں. تو بہرحال جس کے کوئی عمل کو اللہ پسند فرماتے ہوئے، اس کی کسی عادت کو، اس کے کسی کردار کو پسند فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے تو کامیابی ہوگی. جس کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے لایا جائے گا، اس کی بھی ناکامی ہے. کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے قابل وزن ہے ہی نہیں نیکیاں عمل. سارے ہمارے عمل اس طرح کے ہیں کہ پھونک مارنے سے اٹھ جاتے ہیں، دوسری باتوں پہ نیکیاں ضائع کر بیٹھتی ہیں، اپنا سارا ایمان بھی گوا بیٹھتی ہیں. تو آسان حساب اس کا ہوگا جس کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حساب میں آسانیاں فرمائے. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس اعمال سے کہ کمائی انہوں نے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا ذکر کرو اللہ رب العالمین کا، فی ایام معدودات، حج کے گنے ہوئے دنوں میں. حج کے گنے ہوئے دن، یہ 10 ذی الحج کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن 8 ذی الحج سے لے کے اصل تلبیہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن 10 ذی الحج والے دن کسی نے تلبیہ پڑھا تو آپ نے اس کو روکا نہیں، کسی نے تکبیرات کا اہتمام کیا تو آپ نے اس کو روکا نہیں. تو بہرحال یہ گنے ہوئے دن فرمایا، گنے ہوئے دن سے مراد 11، 12 اور 13 ہے. کیونکہ جو شخص مینا کے میدان میں سے جلدی چلا جائے کہ نہیں 2 دن میں کوئی حج نہیں ہے. اور جو شخص حج کی 13 تاریخ عصر تک ٹھہرا رہے مینا میں تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ میں نے شروع کے اندر جب حج کا طریقہ بتایا تھا وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا حج والے دن کی مصروفیات بہت زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جمرے کو کنکریاں ماری تھی. اس کے بعد یہ ضحیٰ کا ٹائم تھا، اور 11 تاریخ کو اور 12 اور 13 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت ہے ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمروں کو. تو جس کو جلدی جانے کی کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہے اس کے لیے، اس کی سیٹ اوکے ہو چکی ہے، اسے پہلے دے گا. کیونکہ یہ ہمارے دن مقرر ہوتے ہیں، اگر پہلے سے آیا ہوا ہے، اس کا پیکج اتنا تھا
یا جیسے اور مکہ والے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے حکم تو ایک ہے، اگر اس نے 11 کو آنا ہے تو 12 کی کنکریاں 11 کو مار کے آئے گا، ہر جمرے کو 14 کنکریاں مارے گا، ہر کنکری پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کنکری چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے، نہ اس کے علاوہ کوئی یہ گوبر کی چیزیں یا تمہارے پر لعنت ہو یا جوتیاں۔ پہلے حج کے بعد، کیونکہ پہلے حج میں کنکریاں ہمارے ابا جان نے ماری تھی، اللہ کی قبر کو روشن کرے، اس وقت رش بڑا تھا، واپسی اور آنے کا راستہ الگ الگ نہیں تھا، اسی راستے سے انسان جا رہا ہے، اسی راستے سے لوگ آ رہے ہیں، اس طرح مسئلہ بنتا کہ بہت ساری عورتوں کے سمجھو کہ لاشیں بن جاتی، رش اتنا تھا، مسائل اتنے تھے، اب تو انہوں نے الگ الگ راستے بنا دیے۔ جس حج میں الحمدللہ بے شک ہم اس سے کمزور تھی، 19 سال بعد دوبارہ گئی ہیں، 19 سال کے بعد کچھ کمزوریاں بڑھاپا آ گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ کنکریاں جمروں کو خود ماری، میں اکیلی گئی تھی، اس پہلے حج میں میرے ابا جان نے حج کروایا تھا، ہم تینوں بہنیں ابا جان کے ساتھ گئی تھی، لیکن کنکریاں مارنے کے بعد ہم نے زیارتیں کی، میرے پھوپھی صاحب بھائی وہاں موجود تھا، بہت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، اس نے ہمیں مکہ کے اندر بہت زیارتیں کرائی، لیکن اس دفعہ ہم زیارتیں نہیں کر پائے تھے، مکہ میں شدید گرمی کا دور تھا، میرے ساتھ کل سب کمزور تھے، ہم نے سوچا کہ زیارتیں تو الگ چیز ہے، وہ تو ہم نیٹ پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم حرم میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، ہماری گفتگو روٹین تھی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم، بس دوپہر کو ہم نے آنا کھانا کھا کے چلے جانا ہے، حرم کے اندر رہنا ہے، کوئی زیارتیں نہیں کی، لیکن پہلی زیارتیں مجھے یاد بھی نہیں رہی، کیونکہ جب مجھے اس کے کچھ سال بعد دماغ کا اٹیک ہوا، میرا دماغ صاف ہو گیا، مجھے شک پڑتا کہ ہم گئے تھے اور کوئی چیز مجھے کلیئر یاد نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ دوبارہ اللہ نے زندگی بخشی، ایسے حالات سے انسان کو ہوش ہی نہیں آتی، میرے اللہ نے ہوش بھی دی، اور ساتھ میرے اللہ نے مجھے 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر قرآن پڑھنے کا اللہ نے اس وقت موقع دے دیا تھا، یہ دماغ کا اٹیک پورا ساری سائڈ پہ بھی فالج کا حملہ تھا، اللہ کے بڑے احسان ہیں۔ لیکن پہلے حج کے بعد جب ہم زیارتیں کرنے کے لیے گئے تو بیٹا کے جمرے تینوں اس سائز میں، سمجھو کہ خالی اینٹوں کا یہ کولا نہیں ہوتا جس طرح، یہ تو پلستر ہوا ہے نا، پلستر بھی نہیں تھا، اس سے کچھ موٹا کولا تھا جس کو جمرے کہا جاتا تھا، ان کے چاروں طرف بڑے بڑی دیواریں کر کے حوض کی شکل میں عرب سعودی عرب کے انتظامیہ کے لوگوں نے بنایا تھا، جو اندر سے خالی تھے تاکہ کنکریاں مارے تو اندر گر جائیں اور باہر والے لوگوں کو رش نہ پڑے، کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا کنکری آگے ہو کے مارنا، باہر کنکریوں کا ڈھیر لگ جائے تو اتنی جلدی صفائی بھی نہیں ہوتی اور پھر چلنے کے لیے راستہ دشوار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نے جان کے دیکھا تو میرا بیٹا سب کچھ ہم نے دیکھا، یہ جو گوبر کی پاتیاں نہیں بنی تھی وہ گرائی گئی، کاغذ پہ تو میں تیرے اوپر لانے تو جوتے پھینکے گئے، کیا 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 کچھ نہیں پھینکا گیا، حالانکہ انسان کے خواہ مخواہ جذبات ہے میرا بیٹا، وہاں شیطان تو نہیں ہوتا، وہ دیکھو سنت ابراہیمی ہے کہ شیطان نے 3 جگہوں پہ ان کو ورگلانا چاہا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری کے دفعہ دور ہو جائے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جو شخص جلدی چلا جائے مینا سے 2 دن میں، تو وہ اگر پہلے دن جانا 11 کو جانا تو 12 کی کنکریاں مار کے جانا پڑے گا، ہر جمعے کو 14 کنکریاں ظہر کی نماز کے بعد، اگر اچھی بات ہے کہ عصر کی نماز تک وہ ٹھہرا رہے، تو اس دفعہ جو ہم سن 2019 میں گئے، انہوں نے لوگوں نے افواہیں اڑائی کہ دوسرے دن انہوں نے تمام خیمے اٹھوا دینے ہیں، مینا کا علاقہ خالی ہو جانا ہے، اور نہ کسی کی یہاں جان محفوظ ہے نہ کسی کا وہاں مال محفوظ ہے، لیکن جب تقویٰ ہو تو سب کچھ مضبوط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے جب سب لوگ چلے گئے ڈر کے مارے، کیونکہ لوگ ڈرتے بڑی جلدی ہیں، لیکن کچھ جو تقوی والے لوگ تھے وہ نہ گئے، انہوں نے ان کے لیے خیمہ مقرر کر دیا کہ تم سارے لوگ جہاں بکھرے پڑے ہو، سارے لوگ جہاں ایک خیمے میں آ جاؤ، ہمیں تمہیں کھانا بھی دینا آسان ہو جائے گا اور تمہیں لائٹ کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا، الحمدللہ ہم یہ ذی الحج کی 13 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھ کے کنکریاں مار کے عصر کی نماز ہم نے آ کے اپنے سمجھو کہ جہاں ہماری رہائش ہوٹل تھے نا وہاں ہوٹلوں میں آ کے پڑھی تھی ہم نے، تو بہرحال اللہ فرما رہے کہ اس میں حرج نہیں، اس کے حج کے ارکان میں کمزوری نہیں کوائے گی، لیکن دیکھو نا ایک کبھی عمل ہے کہ تقوی والا عمل بیٹا، تقوی والا عمل کرنا چاہیے، اور ہم نے وہاں کیا کرنا، 13 تاریخ عصر تک انسان ظہر کی نماز پڑھ کے 13 تاریخ کی کنکریاں بھی مار کے، اور وہاں بسیں آخری بس تھی جس میں ہم سوار تھے، تو اس کے بعد بس نہیں ملنی تھی اور نہ ہمیں پیدل چل کے ہمارے لیے آنا تھا، بہت دور ہوٹل تھے ہمارے، تو اللہ فرما رہے کہ 2 دن میں جلدی چلے جاؤ تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم دیر سے واپس آؤ فلاح اسماء علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی چاند کی 13 تاریخ عصر تک تم ٹھہرے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں ڈر تقویٰ ہے نا، اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہے، میرا ڈر ہے، اس کو یہ سارے کام کرنے آسان ہے،
پھر واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا اعلان ہے کہ مجھ سے ہی ڈر جاؤ۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا پھر لوگوں کا ڈر نکل جائے گا، پھر انسان دین میں وہ کام کرے گا جس کا درجہ زیادہ ہو، جو کام تقوی والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، حج کے گنے ہوئے دنوں میں۔ یعنی جو لوگ 9 ذی الحج کو تکبیرات کا اہتمام کرتے ملک پاکستان کے لوگ یا اور لوگ جو حج کے علاوہ رہنے والے لوگ ہیں، حج کے ارادے کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد بہترین تکبیریں چاند نکلنے سے لے کے ذی الحج کی 13 تاریخ شام تک تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، یہ بہتر ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کے گنے ہوئے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، بس جو شخص جلدی چلا جائے مینا کے میدان سے 2 ہی دن میں، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر، ومن تاخر، اور جو شخص دیر سے جائے یعنی حج کی 13 تاریخ عصر تک ٹھہرا رہے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے گناہ اس پر۔ بریکٹ دے کے لکھ لے تاکہ سمجھ آئے کہ تاخیر کا کیا مطلب ہے۔ ومن تاخر، اور جو شخص دیر سے مینا کے میدان سے جائے یعنی حج کی 13 تاریخ عصر تک ٹھہرا رہے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے گناہ اس پر، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھی، ہم نے آخرت کے لیے اعمال کمانے تھے، دنیا میں نہ انسان کھوب جائے اور دنیا میں آ کے انسان دنیا داری میں نہ مست ہو جائے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 حدیثیں بھی مجھے یاد آ گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں جب کہ غربت بڑی تھی، یہ جو آپ کے داماد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین سے سمجھو کہ سونا لے کے آئے، جس سے بھی مٹی بھی رگ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سونا درم و دینار کی شکل میں تھا، کچھ بھی تھا، لا کے اس سارے مال کو مسجد کے سیر میں ڈھیر لگا دیا گیا۔ اور صحابہ کرام کو بھی اس کا علم ہو گیا کہ بحرین سے مال بہت سارا آ چکا ہے۔ اس صبح جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے معمول سے زیادہ آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھا کے سلام پھیری، آپ کے پاس سارے آ گئے۔ آپ نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بحرین سے مال آ چکا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارا حصہ ضرور دوں گا، لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک بہترین بات بھی بتا دی۔ فرمایا مجھے اپنے مرنے کے بعد اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہیں بھوک سے دوچار ہونا پڑے گا، غربت سے دوچار ہونا پڑے گا، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر مال وسیع کر دیا جائے گا، اور جس طرح پچھلی قومیں مال کے اندر آ کے دین کو بلا بیٹھی تھی اور وہ تباہ و برباد کر دی گئی، تھی، اور تم بھی مال میں آ کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بلا بیٹھو گے اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے پہلی قوموں کی طرح۔ مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ غربت کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، بلکہ اس بات کا مجھے فکر ہے تم دنیا کی مال و دولت سے لالچ کر کے تم اپنے اندر وہ لالچ پیدا کر دو گے، جس کی کئی ایک مثالیں بھی حدیث میں آتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں مال کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، لالچ بدبختی کی علامت ہے، حرص بدبختی کی علامت ہے۔ یہ سود خور لوگ، دوسروں کا مال کھانے والے، ان کے دل میں تمنا زیادہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہی مال تقسیم کر دیا، بیٹھے رہے۔ اسی مال میں سے ایک ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے، اس طرح ہی مال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی آ گئے، اے میرے بھتیجے، میں نے جنگ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا، اپنے بھائی عقیل کا فدیہ دیا، تو مجھے بھی دے دو۔ فرمایا لے لے، چادر بچھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درہم بھی اٹھا کے آپ نے اپنی پاکٹ میں نہیں ڈالا یا اپنے گھر بھیجا کہ 9 بیویاں 9 ان کو بھیج دوں، چلو ان کو بھی کچھ نہ کچھ وسعت مل جائے۔ لیکن جب انہوں نے درم و دینار اٹھا کے کپڑے میں ڈالے نا، تو وہ چادر کی گٹھڑی باندھی تو بھاری ہو گئی۔ کہا میرے بھتیجے ذرا سہارا کرنا نا، فرمایا میں تو نہیں سہارا کروں گا، یہ اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ اپنے صحابہ کرام سے کہو کہ ذرا ہاتھ ڈلوا کے یہ گٹھڑی میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ میں نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا، اپنا بوجھ خود اٹھا۔ اب مجبوراً گٹھڑی کھولی، کچھ درم و دینار کم کرنے پڑے، گٹھڑی اب بھی نہیں اٹھائی جا رہی، بڑی بھاری ہے۔ پھر وہی سوال کیا تو آپ کا وہی جواب آیا، تیسری مرتبہ اور مجبوراً کم کرنے پڑے، اور بڑی مشکل سے گٹھڑی اٹھا کے نہ کندھے پہ رکھ کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک دیکھتے رہے، فرمایا یہ ہے انسان جس کو مال کا لالچ ہے۔
اس वक्त भी नबी सल्लल्लाहु ने कोई दिरमो दिनार अपने घर के लिए न रखा था, बल्कि सारी सफाई करके सारा कुछ दे के बिल्कुल फारिगुल बाल होकर नबी सल्लल्लाहु अपने घर में चले गए। मेरे बेटा, ये है कि हमने अल्लाह के पास से आए हैं, अल्लाह के पास जाना है, और दरमियान में हमें लालच नहीं करना। किस्मत का लुकमा मिल जाएगा, मुकद्दर की चीज़ किसी के पास चलेगी, अगर मेरे मुकद्दर में लिखी है तो मेरे पास आ ही जाएगी। बस हमें यही करना, अल्लाह हमारे सारे मसाइल तेरी सुपुर्द है, हमें अपने दीन के लिए काम करने का मौका दे दे। इस फिक्र की तलाश में रहे कि माश हासिल करना ठीक है, मजबूरी के तहत करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुआशरा इकट्ठा किया जाए जिसमें दूसरों का हक अपने घर में आ जाए। और बंदा कहे कि चोरी करूँ, डकैती डालूं, क्या करूँ, किसी का माल खाऊं, धोखा करूं, जो कुछ भी करूं, मजबूरी पेट भी तो भरना है ना, तो पेट तो मेरा मालिक जानवरों का भी भर देता है। इसलिए फरमाया अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि लोगों का तकवा इन जानवरों के मुताबिक हो। अल्लाह ताला लोगों को घर बैठे ही दे, यानी मतलब है कि घर बैठी औरतें, मर्द मेहनत के लिए गए, उनको कारोबार मिल गया, मजदूरी मिल गई, हलाल कमा के ले आए, और मैं इनको अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत के साथ दे। जिस तरह जानवरों को अल्लाह देता, सुबह निकलते हैं मौसम से खाली पेट, शाम को लौटते हैं तो भरे पेट लौटते हैं। देखिए हमारा तकवा तो कमजोर है। कहते अल्लाह क्या करें, कहते अल्लाह तेरी सुपुर्द है, हमारे मर्दों को रिज़्क़ हलाल वाफर खुला तैयब नसीब फरमा, किसी का हक ना लेके आए, ना ऐसी डिमांडें करे अपने मर्दों को कि बेचारे दूसरों का हक मारने पर मजबूर हो जाएं। आज गुर्बत ने लोगों को चोरी पे लगा दिया, डकैती पे लगा दिया, बेटा उसका हक मारा जा रहा है कहाँ से? मोबाइल तो हमारे बाएं हाथ का खेल चोरी होना। बेशक आज कुछ ना कुछ रुकावट हुई है मसाइल के तहत, ठीक है, अल्लाह से दुआ, मेरा भी ये सलामा जैसे में चोरी हो गया था, अल्लाह ना ही उसके नसीबों में करे, कितनी गुनाह भी निकल जाए, मेरी वो देनदार है, क्योंकि अब तक मुझे मोबाइल सही नहीं मिला, अब ये खराब कर रहा मुझे। तो बेटा ये की चीज़ें हैं, लेकिन अगर इंसान तकवा रखेगा कोई बात नहीं। अगर आज तंगदस्ती है तो अल्लाह की फरामानी भी कर देगा, क्योंकि माल की हिरस इंसान को बदबख्ती की तरफ लेके जाती है। घर वाले सारे लोग मेहनत करनी शुरू कर दे, कोई हर्ज नहीं है, मेहनत करने के अंदर ताना कोई नहीं है। मेहनत करके इंसान अपने, औरतें अपने घर के अंदर मेहनत नहीं करना, कम से कम किफायत शारी करे। तो बहरहाल बेटा अल्लाह के पास से ही आए, अल्लाह के पास चले जाना है, ये सब कुछ यहाँ ही मेरा बेटा रह जाना है। मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि आज वो वक्त है अच्छे भले पढ़े लिखे लोग बाकी सारी जायदाद पे सांप बन के बैठे हुए हैं, जबकि उन लोगों की 2 बहनें बेवा, 2 भाई किराए पे, और ये अकेला 8 भाई बहन उसके रुल रहे हैं, और ये अकेला करोड़ों की जायदाद अपने बाप की संभाल के बैठा सांप बना हुआ है। तो क्या ये मुस्तकिल रहेगा मेरे बेटा? इसने भी मर जाना है। अल्लाह के पास जाके जब लेने के देने पड़े ना, दुनिया में ऐश कर ली, ज्यादा खा लिया, वो भी भूखे नहीं सोए, खा के सोए। इसी तरह दुनियादार बंदा जो ना नमाज पढ़ते हैं ना रोजे रखते हैं, मर्द कहते कमाई करनी है, औरतें कहती घर के काम काज में टाइम कोई नहीं, वो भी पेट भर के सोते हैं। जो सारा दिन अल्लाह के दीन के लिए फी सबिल्लाह मेहनत करते हैं, वो भी पेट भर के सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक इन मौलवियों का पेट ज्यादा भर जाता होगा जो लोगों की कमाई के सहारे हैं, और ये जो अपने घर की सूखी मिसी खाने वाले, मैं कहती हूँ अल्लाह जानता है, बड़ा इत्मीनान मिलता है। शहरी का रोजा रखना कुछ नहीं, कम से कम अचार घर में तो अल्लाह की रहमत है, खजूरें तो अल्लाह की रहमत है, आपने चप्पा रोटी खाई, उससे पानी पी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोजा रखा गया। और वो भी इतने ज्यादा तमाम करते हैं, वो भी रख लेते हैं। तो बेटा सारे ही खा के सोते हैं, सारे पहन के जिंदगी बसर करते हैं। इसमें दूसरों के सूट ले लेके पहनना, इसमें जो कुरान खत्म हुआ अब सूट आ जाएंगे, फला मौका मिला, मैं कहती कोई पैदा हो जाए, कोई मर जाए, मौलवियों के घर भरते हैं। अल्लाह अल्लाह बचा के रखे। वामिनन्नासी, अच्छा पिछली आई थी, वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह तबारक व तआला से,